السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کا گدھا، کہیں وہ آپ کے پاس تو نہیں آتا ہے؟ ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، شیطان کا گدھا کیسا ہے اور وہ کس کے پاس آتا ہے۔ ایک راہگیر یعنی ایک مسافر کسی زمانے میں، ایک فرضی کہانی ہے، گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اسے کسی وجہ سے گدھے سے اترنا پڑا اور اس نے اپنے گدھے کو ایک درخت سے یعنی ایک پیڑ سے باندھ دیا۔ اتنی ہی دیر میں شیطان آیا اور اس نے اس گدھے کی رسی کو کھول دیا۔ گدھے کی جب رسی کھلی ہے تو اس نے کھیت دیکھا ہرا بھرا۔ وہاں جا کر اس نے کھیت کو کھانا اور کھانے سے زیادہ اس کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ کھیت پر کھیت کی مالکن یا کھیت کے مالک کی بیوی، جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ بیٹھی ہوئی، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر گدھے کو مار دیا اور وہ گدھا مر گیا۔ گدھے کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ گدھا مر گیا، اور وہ راہگیر تھا اور وہ گدھا اس کے لیے بہت قیمتی تھا، جیسے آپ کے لیے آپ کی اوڈی یا BMW، اس نے وہ جو بندوق اپنے ساتھ میں لی ہوئی تھی، اس غصے میں کہ میں گھر کیسے پہنچوں گا، میری اوڈی خراب کر دی، اس نے گدھے کو گولی مار دی، سوری اس عورت کو گولی مار دی۔ وہ عورت مر گئی۔ اس گولی کی آواز چلنے سے اور اس عورت کے مر جانے سے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی وہیں پر تھا کھیت پر، اس کو بہت غصہ آیا اور کھیت کے مالک نے گدھے کے مالک کو مار دیا۔ گدھے کا مالک جب مرا ہے تو اس کی جو فیملی تھی، اس کو یہ خبر پہنچی کہ ان کا جو باپ ہے یا ہسبینڈ ہے وہ مارا گیا۔ تو گدھے کی جو مالکن تھی، یعنی گدھے کے مالک کی وائف، اس نے اپنے بیٹوں کو یہ قسم دی اور کہا کہ اس نے تمہارے گدھے کو بھی مار دیا اور تمہارے باپ کو بھی مار دیا، تو تمہیں قسم ہے کہ جب تک تم ان کو دونوں کو، یا بیوی تو مر چکی، اس کو نہ مار دو، کسان کو یا جو اس کھیت کا مالک ہے، تب تک سکون سے نہ بیٹھنا، میرے گھر نہ آنا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اور تمہیں یہ قسم ہے کہ آج رات تم اس کا گھر جلا کر آؤ گے۔ یہ لوگ پہنچے اور رات کو کسان کے گھر میں آگ جلا دی۔ اب کسان کو یہ انداز تھا کہ اتنا بڑا کیس ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ ایکشن کا ریئیکشن برابر چل رہا ہے۔ کسان وہاں سے نکل گیا اور کسان کسی طرح بچ گیا۔ کسان گیا اس کے گھر اور اس نے اس کے تینوں بیٹوں اور اس گدھے کی مالکن کو مار دیا، پوری فیملی ختم کر دی۔ اب ادھر دیکھیں، گدھا بھی مر گیا، کھیت بھی ختم، بیوی بھی گئی، اور وہ گدھے کی پوری فیملی، یعنی گدھے کے مالک کی پوری فیملی ختم، سب ختم ہو گئے۔ اب کوئی اس کا مقابل بچا ہی نہیں جو ریئیکشن ظاہر کرتا۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ اب وہ کسان بیٹھ کر رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے، اور شیطان کو کوس رہا ہے کہ سب شیطان کی وجہ سے ہوا، شیطان نے ایسا کیا، نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا، XYZ، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف گدھے کی رسی کھولی ہے، نہ میں نے کھیت برباد کیا، نہ میں نے گدھے کو مارا، نہ کھیت کی مالکن کو مارا، نہ گدھے کے مالک کو مارا، اور نہ ہی میں نے گدھے کے مالک کی فیملی کو مارا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور یہ مجھے کوس رہا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی ایکشن پر ریئیکشن دینے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے درمیان گدھا چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی واٹس ایپ گروپ پر کوئی گدھا چھوڑ جاتا ہے، کوئی گدھا فیس بک پر کوئی گدھا چھوڑ جاتا ہے، کوئی خاندان میں گدھا چھوڑ جاتا ہے، کوئی ساس کے کان میں گدھا چھوڑ جاتا ہے تو کوئی بہو کے کان میں گدھا چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو گدھے ہیں جو آپ کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، ان گدھوں سے اور ان شیطانوں سے محفوظ رہیں۔ کسی بھی بات پر اپنا ریئیکشن دینے سے پہلے اس کو سوچیں کہ اس کا پھر ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ گدھا آیا کیسے ہے، اور اس گدھے کو کہیں شیطان نے تو نہیں چھوڑا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد آپ اپنا کوئی ریئیکشن ظاہر کریں، کیونکہ اس کے بعد اگر کسی کا آپ کے ریئیکشن پر ریئیکشن آتا ہے تو شاید اس کا نقصان آپ کو بھاری معلوم ہو، اور آپ کو اگرچہ بھاری نہ بھی معلوم ہو، آپ سوچیں کہ میرا کیا فرق پڑے گا، میں اس سے خطرناک ریئیکشن دوں گا یا میں اس سے خطرناک ریئیکشن دوں گی، تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جیسے کسان نے اپنا ریئیکشن پر ریئیکشن دینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ گدھے کی مالک کی پوری فیملی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کسان کو سوائے افسوس کرنے کے، سوائے رونے کے، اور سوائے اپنے آپ کو ملامت کرنے کے کچھ نہیں بچا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے خاندان میں، جب ساس یا بہو یا کسی یا بھائیوں کے درمیان یا کسی بھی دوست کے درمیان کہیں بھی، یا عمومی میدان میں کہیں بھی، کسی بھی جگہ پر، کسی فیلڈ میں جب شیطان کوئی گدھا چھوڑ کر جاتا ہے، تو ایکشن ریئیکشن سب ہو جانے کے بعد جب پوری کہانی کا اینڈ ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بچتا ہے، جو گیا تو گیا، جو بچتا ہے وہ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کوشش یہ کریں ہمیشہ شیطان سے اور ساتھ ساتھ شیطان کے ان گدھوں سے بھی محفوظ رہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.